رگڑا دے دے تو پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. نام بتا دوں؟ تصور میں آ گیا نا کہ آگے پیچھے 15 مرید لگے ہوئے حل کا ہوا آ گیا نا. کیونکہ ہمارے یہاں تو یہی ذہن میں آتے جب لفظ پیر بولو تو آگے پیچھے گاڑیاں لینڈ کروزر اور حق اللہ ہو ہوتا ہے. اور معاف کرنا میں تنقید نہیں کرتا, میں بھی پیر کا مرید ہوں, لیکن میں پیر اسے مانتا ہوں جو رسول کی شریعت کے راستے سے نبی کے قدموں میں پہنچا. وہ پیر نہیں ہو سکتا جو خود شریعت کا پابند نہ ہو. وہ پیر ہوا میں اڑتا ہوا ہے. سیدی غوث پاک کا یہ فرمان ہے, ہوا میں کوئی اڑتا ہوا ہے اگر وہ رسول کی شریعت کا راستہ کراس کر رہا ہے سمجھ لو وہ شیطان کا چیلا ہے, رحمان کا مرید نہیں ہے. لاؤڈلی کہو جن کو میری بات سے اتفاق ہے. آج افسوس کے مجھے معاف کرنا, پاکستان میں ایک دن صاحب مجھے ایک جگہ لوگ صاحب لے کر گئے, کہتے ہیں آج ساڑھے پیروں کو لاؤ. میں یار اسی طرح پیروں منع لے لو چلے. اتھے گئے جناب, چرسیں کی دھوڑ پٹ رہی ہے, پتہ نہیں سگریٹ چل رہے ہیں اور حضرت صاحب کی آنکھیں سرخ ہیں. میں تو چل گیا, واپس سے مجھے کہتا ہے ساڑھے حضرتان کی آنکھاں تکیاں نے کتنی مستانیاں نے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اہل سنت و جماعت, پیران اسلام نے تو ہمیں ہمارے اس مسلک کو نو ڈاؤٹ اس اسلام کو پھیلانے میں مرکزی کردار لیا ہے. لیکن آج ہمارا یہ ینگسٹرز یہ وہ پرانے الف با تاسا پڑھنے والے نہیں ہیں. آج نیٹ ان کے پاس ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, ان کو دنیا کی خبر ہے. جب ان کے سامنے ایک جناب لنگا تلنگا پیر بن کے جس کو ہم غوث قطب عبدال قلندر کہہ رہے ہوتے ہیں, جب یہ دیکھتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عبادت نہ شریعت نہ طریقت کچھ نہیں, تو یہ کہتے ہیں جس مسلک کے غوث کا یہ حال ہے مجھے اس مسلک سے اللہ ہی حافظ. تب پتہ چلتا ہے کل اور تھا آج اور ہو گیا. آئیے میں ایک پیر کا تعارف کروا رہا ہوں, ہو سکے تو اس کی بیعت کر لینا اور نہ ہو سکا تو میں اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے گھر چلا جاؤں گا. اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے, میرے نبی کی سچی حدیثیں اس بات کی گواہ ہیں, میرے رسول کے فرامین اس بات کے گواہ ہیں. تیرے لیے سب سے بڑا غوث, تیرے لیے سب سے بڑا قطب, تیرے لیے سب سے بڑا قلندر, تیرے لیے سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے. تیری ماں ہے, ماں, اور تیری ماں کے بعد تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے. باپ کی نافرمانی کرو اور بابوں کے جا کے جناب والا تم جوتے اٹھاؤ, کسی بابے کی کوئی جرت نہیں ہے, کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے ماں باپ کے گستاخ کو رسول کی فرمان کے مطابق خدا کے اس عذاب سے بچا سکے. بے شک خفا ہو یا خوش ہو, یہ آپ کو میسج ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کڑھلے سے بولتے ہیں. شاید میری کمزوری بھی یہی ہے اور شاید میرے یہاں تک پہنچنے کا وجہ بھی یہی ہے. میرا آپ کو آج ایک پیر کا میں نے آپ کو پتہ دیا ہے, خدا کی قسم اس پیر کے پاؤں چومو گے رب راضی ہو. یہ مت دیکھو ماں کس طرح کی ہے, تیرے لیے وہ ماں ہے, تو اس کے دعا لے گا تیرے لیے 70 دروازے کھلیں گے رحمتوں کے. تو اس کی بد دعا لے گا تیرے لیے مصیبتوں کے دروازے کھلیں گے. والدین کو راضی کر. آج میں آپ کو بھی خدا کا پیارا بننے کا آسان نسخہ, حلال کھاؤ, 5 وقت کی نماز پڑھو, حرام سے غلط کاری سے بچو, ماں باپ کو راضی کرو, سند مجھ سے لے لو تم اللہ کے پیارے بندے. بس آج کا مقصد میلاد کا میرا یہی آپ کو میسج ہے. اگر کسی کو میرے جملے برے لگے ہوں, میں کھرا سا بندہ ہوں, بات کرتا ہوں, یاد زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا پیار عطا کرے. میلاد کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی پابندی کریں. ابھی چونکہ میں نے آگے نکلنا ہے, بہت دور جانا ہے, اور یقیناً آپ کے ثنا خان رسولوں کی تشریف لائیں. بارک اللہ. حضرات گرامی, آپ نے مناظر اسلام کا خوبصورت خطاب سنا. اب آپ کو ایک اعلان بتا دوں کہ اگر حضرت کا خطاب نیکسٹ ویک سننا ہے تو جو 9 تاریخ کو جمعہ فرائیڈے آ رہا ہے, اب جو فرائیڈے آ رہا ہے, عالم راگ ہائی فی روڈ پر اسلامک سینٹر جس میں میں خادم ہوتا ہوں, وہاں پر مفتی صاحب کا 6 بجے کے بعد خطاب ہوگا, تفصیلی خطاب ہوگا. اگر تشریف لائیں تو میری آپ سب کو دعوت ہے. جزاک اللہ خیرن. فرائیڈے شام کو 6 بجے انشاءاللہ 9 تاریخ. اللہ علی اکبر.
قادری ڈائریکٹر مہراج قرآن انٹرنیشنل، وہ ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ نماز مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، تقریباً 10 منٹ ہے۔ اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جناب داؤد بیگ قاسمی صاحب۔ چونکہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو مختصر وقت کے لیے میں علامہ علی اکبر قادری ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور میلاد کے حوالے سے نماز شریف پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. Very respected and honorable scholars, میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم اہل السنہ والجماعت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بیج دلوں کے اندر بولتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے 2 اسپیکٹ ہوتے ہیں۔ پہلا جو جز ہے وہ محبت ہے، لیکن اسی جز کو کل کہا گیا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایمان ہے، اور دوسرا جو جز ہے وہ اطاعت و اتباع کا ہے۔ تو باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، اوبیڈینس کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کا، آپ کی تعلیمات کا درس دیتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک آتا ہے، You inspire the people to recite the Holy Quran. You inspire the people for the tahajjud. When the month of Muharram comes, you inspire the people to do jihad. لیکن ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو اس مہینے کا صرف ایک خاصہ ہے کہ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کر دی جائے۔ That's why we arrange the mahafil of the Naat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اور جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ میں اہل محبت کا سلام خود سنتا ہوں اور ان اہل محبت کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو جب آپ درود و سلام کے ترانے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں تو اس کا جو بنیادی فائدہ ہوتا ہے، ایک آپ اہل محبت کی صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کی رضائی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس ایک دفعہ محبت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچاننے لگتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اس ماہ مقدس کے اندر جتنا ہو سکے، جتنا پاسیبل ہو سکے، آپ سے کیا کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ یہ درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ہمارے تعلق کو، ہمارے رشتے کو، ہماری پہچان کو مضبوط کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ محبت کا پیغام اہل سنت کا وتیرہ ہے، اور اہل سنت جو ہے وہ محبت کا میسیج ہی دیا کرتے ہیں۔ ہماری اس مجلس میں حضرت مولانا عبد القادر دامت برکاتہ العالیہ آپ پاکستان میں جو ہے وہ مدرس بھی ہیں، اور آپ کو ماشاءاللہ، اور آپ جو ہے وہ شیخ الجامعہ بھی ہیں، اور اتنی علمی تحقیق کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز مغرب کے بعد جو مہمان جو میرے پاس لسٹ موجود ہے، جب ان کا نمبر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم انہیں مدعو کریں گے۔ ہم انہیں اس مبارک مجلس میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور کے میلاد کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے میلاد میں ہم کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، اور ان محافل میں حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ اب وہ ذکر خیر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کی صورت میں ہو، خواہ علماء جو ہے وہ بیان کریں، اس کو ذوق و شوق سے جو ہے وہ آپ سنیں، سماعت کریں اور اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اب میں جو ہے وہ صوفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں جو ہے وہ بلایا کیجیے۔ 5 منٹ کے اندر تو کچھ بھی نہیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن جو کچھ میں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ویسے تو میں اپنے تقریر کا آغاز چراغ گورڑا سے کرتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، کافی محبت کے ساتھ مجھے یہاں پر بلایا گیا تھا، لیکن پھر بھی میں، کیونکہ جب اس محفل کا آغاز ہوا تھا تو محبت سے ہوا تھا امام بریلوی رحمت اللہ علیہ سے، کہ وہ قمری والد سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ بہرحال فضل تیرے دیاز کریمہ، فضل تیرے دیاز کریمہ، تے ہو رے امید نا کا
खालिक कायनात फरमा रहे हैं हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा है। उस रब्बे कायनात ने अपना तारुफ कराया है, अपनी पहचान कराई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज का मालिक है, अल्लाह हर चीज का खालिक है। उस खालिक ने अपना तारुफ किसी और चीज से नहीं कराया कि मैं वो हूँ जिसने हजरत इंसान को बनाया है, मैं वो हूँ जिसने शेर को बनाया है, मैं वो हूँ जिसने हाथी को बनाया है, मैं वो हूँ जिसने दरिया चलाए ने, मैं वो हूँ जिसने पहाड़ बनाए ने। उस रब ने अपना तारुफ किसी और चीज के हवाले से नहीं कराया, बल्कि फरमाया हो वल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह की जात वो है जिसने रसूल को भेजा है। उस रब ने अपनी पहचान नबी की निस्बत से कराई है, हालांकि वो नबी का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है, अल्लाह हर चीज का मालिक है, अल्लाह बेनियाज है। उस बेनियाज ने अपना तारुफ नबी की निस्बत से कराया है। जब अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान कराना चाहा, फरमाया कुल हुवल्लाह महबूब आप अपनी ज़बान मुबारक से ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह खुद भी अपना तारुफ करा सकते थे, अपनी तौहीद खुद भी बयान कर सकते थे, अपनी वदानियत खुद भी बयान कर सकते थे। फरमाया मेरे महबूब मेरी मर्जी ये है ज़बान कुदरत मेरी हो, शान तेरी हो, ज़बान कुदरत मेरी हो, महबूब ऐलान फरमा दीजिए। ऐ महबूब अपनी ज़बान से मेरी तौहीद का ऐलान कर दीजिए, मेरी वदानियत का ऐलान कर दीजिए, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए रब वो रब है जिसका पता तुझे मोहम्मद मुस्तफा ने दिया है। और मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के वो नबी ने जिनकी ज़बाने नबूवत से रब ने अपनी तौहीद का ऐलान कराया है। आज़म चिश्ती ने कलम उठाया है, बोल उठे ने कि कुल कह के भी तौहीद अपनी दा, ओ कुल कह के तौहीद रब जिस